بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں اس پروگرام کا یہ جو ہے ایس ٹی سائنس جرنلزم فیلوشپ 2024 تو اس کا تعارف میں کراتا چلوں کہ یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اخبار ہے سن رائز ٹوڈے اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے تھا 2021 میں. اس میں بہت دوست پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں اس پروگرام میں جو دوبارہ ابھی اس طرح آئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے جو جرنلسٹ ہے خاص کر ینگ جرنلسٹ ان کو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رپورٹنگ کے حوالے سے گائیڈ کریں تاکہ وہ پھر اپنی تحریر کے ذریعے اپنے پروگرام ڈیجیٹل یا سوشل جو پروگرامز ہیں یا الیکٹرانک براڈ کاسٹنگ کے جو پروگرام ہیں ان کے ذریعے پھر سائنس کو جو ہے نا عام آسان الفاظ میں عام آدمی تک یا عام لوگوں تک پہنچائیں. تو جرنلسٹ پر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا یہ فیلوشپ جو ہے نا شروع کیا تھا اور یہ ابھی دوسری مرتبہ ہم کر رہے ہیں کامیابی سے. تو یہ ہمارا مقصد. اس کے انعقاد میں جو ہے نا میں ذرا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو پروونشل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سرپرستی میں یہ پروگرام ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹر جنرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا سید ساجد حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ڈائریکٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا ڈاکٹر تازہ گل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آئی ایم سائنسز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب تو یہاں انہوں نے ہمیں ایک اپرچونٹی فراہم کری ہے. اس کے بعد میں اپنی پوری سن رائز ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک کی جو ٹیم ہے اور جو ہمارے فیلوز ہیں جو ہمارے مینٹورز ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب شاہد سر تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سائنس جرنلزم بیسیکلی ہے کیا چیز اور اس کا مقصد کیا ہے. تو سائنس جرنلزم کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور پھر عوام تو ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں. تو جرنلزم کا مقصد یہ ہے. بیسیکلی یہ صحافت کی ایک شاہ ہے یا ایک برانچ ہے جس کے تحت ہم جو ہے نا سائنس کو آسان الفاظ میں رپورٹ کرتے ہیں. رپورٹنگ سائنس کی جو ہے نا وہ ریسرچر بھی کرتے ہیں لیکن وہ رپورٹنگ عام آدمی کے لیے کام کی نہیں ہے کیونکہ عام آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے پھر جرنلسٹ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پھر جو سائنس کی جو ڈیولپمنٹس ہے جو ایڈوانسمنٹ ہے فار ایگزامپل ہیلتھ کی بات کر لیں یا جو فارمیسی ہے ان کی بات کر لیں فارماسیوٹیکل سائنسز کی یا انوائرمنٹ کی یا کلائمیٹ چینج کی ایگریکلچر کی پبلک ہیلتھ کی انرجی کرائسس کی جتنی بھی جو ہے نا سائنس کی جو شعبے ہیں تو اس حوالے سے جب ایک جرنلسٹ رپورٹنگ کرتا ہے تو پھر اس کو ہم سائنس جرنلزم کہتے ہیں. باہر کی دنیا میں ایک بہت ہی ایڈوانس فیلڈ ہے اور ایون سائنس جرنلزم میں جو ہے نا جرنلسٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ابھی ہم نے کچھ سال پہلے ایک یہ سلسلہ شروع کیا جو آئندہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا. لیکن جو چیلنجز ہے میڈیا کے جو پرسپیکٹیو اس میں کیونکہ وہاں پہ سائنس کو اتنی وہ اہمیت کیونکہ سائنس ایک آہستہ ایک سلو پروسیس ہے اور جیسا کہ ایک بھائی نے بتایا کہ یہ ہم ہسل میں کام کرتے ہیں یعنی جلدی میں ہم خبریں بناتے ہیں. تو سائنس ذرا ایک سیریس اس کا جو نیچر ہے وہ سیریس ہے. تو آہستہ آہستہ ہمیں صحافیوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرا ایک دعویٰ ہے جو گزشتہ 11 سال سے میں سائنس جرنلزم کر رہا ہوں اور بھی چیزوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن سائنس بھی میرا ایک فیشن ہے. تو اس 11 سال کے جو ہیں میں اس کی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو 50% مسائل ہے ہمارے معاشرے کے ہماری زندگی کے تو اس کا تعلق سائنس سے ہے. تو جو ہمارے آدھے مسائل سائنس سے جڑے ہیں تو پھر صحافیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو محسوس کریں اور اپنی جو کاوشیں ہیں اس میں سائنس کو جو ہے نا عوام تک پہنچائیں. دوسری بات یہ کہ جب جرنلسٹ کہیں گے کہ ہم تو پتہ نہیں ہے کہ سائنس جرنلزم ہم کس طرح امپروو کریں گے تو اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے بتائیں ہے تو وہ پڑھا کرے. تو میں بھی اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کیونکہ سورسز جو ہے نا لرننگ کے تو وہ بیسیکلی آپ ینگ جرنلسٹ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو سائنٹیفک رپورٹنگ ہے جو آرٹیکلز ہیں نیوز پیپرز میں ہیں ریڈیو پر ہیں ٹی وی پر ہیں ویب سائٹس ہیں اور جو سائنٹیفک جرنل ہے اس کے بعد پھر آپ سائنٹیفک جرنلز کی باری آتی ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ
آپ جو ہے نا اپنی بیسکس جو ہے سائنس کی ٹیکنالوجی کی وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ کا ایک لیول ہو جاتا ہے بن جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا جو ریسرچ جرنل ہیں ان کی طرف جائیں گے. تو اس سے پھر آپ کی جو سائنٹیفک لٹریسی ہے وہ بہتر ہوگی. جب آپ کی سائنٹیفک لٹریسی بہتر ہوگی تو پھر آپ جو ہے نا اپنی تحریر میں اپنی جو ہے نا آواز میں اپنے مائک کے ذریعے پھر وہی نالج جو ہے نا آسان الفاظ میں عام آدمی تک پہنچ جائیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیماری ہے, فار ایگزامپل اسکن کی ہو گئی یا اسٹمک کی بیماری یا اور بھی کوئی جو بھی بیماری ہو, آنکھوں کی بیماری ہے, تو عام آدمی کو اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ دوائی تم نے صبح شام دوپہر لینی ہے, بس ڈاکٹر اس کو اور کوئی نالج نہیں دیتا. تو اسی میں پھر اگر سائنس جرنلزم ہو ملک میں تو پھر ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارا جو اخبار ہے, ریڈیوز ہیں, ٹیلی ویژن ہے, جو بھی ہے, تو وہ پھر جرنلسٹ اس پہ بیٹھ کے پھر جو ہے نا ڈیزیز اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے. تو پھر عام آدمی کا کیلیبر بھی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو ڈاکٹر کے بغیر بھی تھوڑی بہت جو ڈاکٹر اس کو 1-2 باتیں سمجھا دیتا ہے, 8-10 باتیں اس کو اور بھی جو ہے نا پتہ ہوں گی, تو وہ ڈاکٹر اور جو مریض کے درمیان گیپ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اویئرنیس کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہم سائنس جرنلزم کو امپروو کر سکتے ہیں. جب جرنلسٹ سائنٹیفکلی لٹریٹ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر سائنس کلچر جو ہے نا کے فروغ کے لیے کام کرے گا, تو اس سے پھر عام لوگوں میں بھی شعور اور آگاہی پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ سائنس جرنلزم کو ابھی کا وے فارورڈ کیا ہے سائنس جرنلسٹ کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سائنٹسٹ اور عام آدمی کے درمیان جو ہے نا گیپ کو فل کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور باتیں ہیں جرنلسٹ کے لیے کہ اس میں اس کی نیوز اس طرح ہو یا اس کا آرٹیکل کہ اس کی جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ ٹھیک ہو, یعنی وہ جو فیکٹس اس میں نیوز میں یا آرٹیکلز میں بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہو, سائنٹیفکلی اپرووڈ ہو. اس کے بعد پھر لینگویج, تو ظاہری بات ہے کہ ایک جرنلسٹ کے لیے لینگویج جو ہے نا بہت بنیادی چیز ہے, کیونکہ تاکہ لینگویج اس کا ٹھیک ہو. تو لینگویج ایک اہم چیز ہے. فیکٹ چیکنگ میں نے آپ کو بتایا, ایکوریسی فیکٹس اینڈ فگرز, ایکوریسی بہت ضروری ہے کہ آپ جو چیزیں جو ہسٹری بیان کر رہے ہیں نیوز میں یا جو آرٹیکل میں تو وہ بھی ایکوریٹ ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے سائنس کو ایک لائٹ بالکل نہیں آیا, ایک سیریس نیچر ہے اس کا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو آپ نے سائنس کو اس طرح پورٹریٹ کرنا ہے کہ عام آدمی کو اس کا کچھ ویلیو بھی اس کی لائف سٹائل میں, اس کی جو روزمرہ زندگی اس میں چینج آئے. تو یہ ایک سائنس جرنلسٹ کا ایک موٹو ہونا چاہیے کہ ہم عام آدمی کا جو لائف سٹائل ہے اس میں سائنس کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے اس میں بہتری لائے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی. تو بہت ہی مختصراً میں کہوں گا کہ سن رائز ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک جو ویکلی سن رائز ٹوڈے ہے, ہم نے پہلے دن سے ہی سائنس پر جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر, اور یہ سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.